بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت اللہم ایدنا بتأییدک اللہم ایدنا بتأییدک اللہم ایدنا بتأییدک یا رب العالمین۔ محترم معزز بزرگوں، بھائیوں، پردہ نشین محترم ماں و بہنوں، اس وقت میں ہم لوگ جس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ ایصال ثواب کی مجلس ہے، تعزیتی مجلس ہے، اس لیے کہ جب بندہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اس کے تمام اعمال کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، انقطع عنہ عملہ، اس کے تمام اعمال کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، الا من ثلاث، بجز تین چیزوں کے، تین چیزوں کا ثواب بندے کو ملتا رہے گا، اس میں سے ایک ولد صالح یدعو لہ، نیک صالح اولاد جو والدین کے انتقال کے بعد ان کے حق میں دعائے مغفرت، دعائے رحمت کرتی رہے۔ اب ماشاءاللہ نیک صالح اولاد، اولاد کی اولاد وہ بھی اس میں شامل ہیں، اس لیے کہ خاندان کا اصل وہ ماں باپ اور ان کے اولاد، پھر ان کے اولاد کے اولاد، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ خاندان کو بڑھاتا جاتا ہے۔ اسی لیے جب بھی علماء فرماتے ہیں ہاتھ اٹھا کر ہم دعا کریں گے قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ میرے والدین پر تو رحم فرما ایسے جیسے انہوں نے میرے بچپن میں رحم کیا۔ علماء فرماتے ہیں جو یہ دعا کرے تو ان کے والدین کو تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب دے گا، والدین کے والدین کو بھی اللہ تعالیٰ ثواب دے گا، ان کو بھی اس کا بدل ملے گا، ان کو بھی وہ دعا لگے گی۔ اس لیے ہم ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یہ دعا یاد رکھ لیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ جیسے میرے والدین میرے بچپن میں رحم کیا، سردی میں، گرمی میں، کیسی کیسی حالت میں بچوں کے لیے ہمارے والدین نے قربانی دی، بچپن سے لے کر بچہ اپنے پیروں پر کھڑے ہونے تک، بلکہ کھڑے ہونے کے بعد بھی اگر بچے کو کچھ ہو جاتا ہے، چاہے وہ باپ بن جائے، دادا بن جائے، تب بھی ان کے ساتھ وہ فکر لگی رہتی ہے۔ ہمارے بہنوی کے ان کی جو دادی تھیں ماشاءاللہ 100 سال کے اوپر اللہ نے ان کو عمر عطا فرمائی، ان کے جو والد ہیں ابھی 77 سال کے ہیں، تو اس وقت میں جب بھی ان کی کوئی طبیعت ناساز ہو جاتی فوراً والدہ کو فکر، حالانکہ وہ دادا بھی ہو گئے، پردادا بھی ہو گئے، اس کے باوجود ماشاءاللہ فکر، درد، دکھ، اور ماں دعا کرنا، بچے کا خیال کرنا، گویا عجیب بات علماء یہ فرماتے ہیں جس وقت میں اس بات کا نظام بنایا جاتا ہے کہ اس وقت میں باقاعدہ والدین اپنے بچوں کی فکر کرتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اللہ جل جلالہ امن والہ نے الحمدللہ ہمارے گھر کے لیے ایک سرپرست، ایک سر جس کے ذریعے جن کی دعائیں ہم میں سے ہر ایک کو نصیب ہوتی تھیں، وہ ہم سے اپنے وقت کے ہونے پر، اپنے وقت کی تکمیل پر رخصت ہو گئیں۔ اب ہم لوگوں کو ان کے لیے ایصال ثواب کرنا، دعائیں کرتے رہنا، 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ کر ایصال ثواب کرنے سے
اللہ تعالیٰ مغفرت کا پروانہ نصیب کرتے ہیں۔ یہ ہمارے مشائخ کا، اکابرین کا، اولیاء کا مکاشفہ ہیں۔ جو بھی مرحوم پر 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ کر بخشیں، اللہ تعالیٰ ان کے تمام غلطیوں کو معاف فرماتے ہیں، مغفرت کا پروانہ نصیب کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ خاندان کافی بڑا خاندان ہے۔ آپ سب سے گزارش کہ ہر ایک تقسیم کر لیں، چلو بھئی میں 10,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھوں گا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 10,000 مرتبہ، آرام سے 2 نصاب، 3 نصاب، 4 نصاب مکمل ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے وضو کا ہونا شرط نہیں ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ کلمہ طیبہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو دوسری بات، ہم لوگ، ہمارے دادی یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کے لیے دادی ہے، کسی کے لیے پھپھو ہے، کسی کے لیے خالہ ہے، وہ امی ہیں، تو جن جن کے لیے جو جو رشتہ اللہ نے ان کو نصیب کیا، وہ تمام رشتہ دار اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم خاص طور پر اپنی دعاؤں میں دعا کرنے کے ساتھ ساتھ ہم لوگ ایک چیز کا، جب بھی قبرستان پر سے گزرے یا کہیں بھی ہو، تمام مرحومین کو یاد کر کے ایصال ثواب کریں۔ تمام مرحومین کو عام طور پر ہمارے یہاں ایک عادت سی پڑ گئی، مخصوص دنوں میں ہم یاد کرتے ہیں، دیگر دنوں میں یاد ہی نہیں کرتے۔ شب برات آ جائے تو سب مرحومین یاد آ جاتے ہیں۔ بعض لوگوں کو شب برات میں خبر جا کر دکھانی پڑتی ہے، ایڈریساں بھول جاتی، کہاں تدفین کرے کہاں تدفین نہیں کرے بھول ہی جاتے ہیں۔ تو ایسی ہرگز غفلت نہ ہو، باقاعدہ ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جو بھی ہم پڑھتے ہیں، اس بات کا خیال رکھیں ہم اپنے مرحومین کو یاد کریں اور ایصال ثواب کریں۔ کیسا ایصال ثواب کرنا؟ یا اللہ جو کچھ میں پڑھا اس کا ثواب تمام انبیاء، اولیاء، اتقیاء، اصفیاء، علماء، مؤمنین، مؤمنات، ان سب کو اس کا ثواب پہنچا کر، یا اللہ بالخصوص تو ان کو ہمارے جو بھی قریبی رشتہ دار ہیں ان کا نام لے کر کہہ دے، یا اللہ ان کو ایصال ثواب پہنچا دے۔ ایصال ثواب کے لیے قریب ہونا ضروری نہیں ہے، ایصال ثواب کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ ہم جہاں بھی ہیں نیت کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب پہنچا دے گا۔ عام طور پر ہمارے دل اور دماغ میں کیا بات رہتی ہے؟ ارے بھئی ایک قرآن پڑھ کر اگر 10 آدمیوں کی نیت کرتے ہیں تو 10 آدمیوں میں وہ قرآن کا ثواب تقسیم ہو جائے گا۔ تقسیم نہیں ہوگا، اللہ کے یہاں سب کو پورا ثواب ملے گا۔ تقسیم جو ہوتا ہے وہ دنیا میں ہوتا ہے۔ ہم لوگ کوئی بھی چیز لاتے ہیں، ارے بھئی یہ تقسیم کر ڈالو، تقسیم کرتے ہر ایک کو ذرا ملے گا، لیکن اللہ کے دربار میں جو بھی نیت ہم کرتے ہیں، پورا قرآن کا ثواب اللہ سب کو دے گا، سب کو پورا قرآن کا ثواب دے گا۔ اور آپ کو کیا دے گا؟ آپ نے جو نیت کی اس نیت کا بدل یہ ملے گا کہ جتنے لوگوں کو اللہ نے ایک قرآن کا ثواب دیا اس کا ٹوٹل اللہ آپ کو دے گا۔ اسی کو کہا نیت المؤمن خیر من عملی۔ تو اس لیے ہم ایصال ثواب، علماء فرماتے ہیں جو بندہ مرحومین کو یاد کر کے ایصال ثواب کرتا ہے، اس کے مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کچھ ایسے بندوں کو پیدا کرے گا جو ان کے حق میں ایصال ثواب کرتے رہیں گے۔ بھئی ہر ایک آدمی قبر میں تو جانا ہے، آج نہیں تو کل، اس لیے جب کسی سے پوچھا گیا حضرت یہ کس کا جنازہ، انہوں نے کہا بھئی یہ تیرا جنازہ، تجھے برا لگے تو میرا جنازہ۔ پوچھے حضرت کیا بول رہی تمہیں؟ فرمایا دیکھو بیٹا، اس وقت میں کس کا جنازہ یہ تذکرہ کرنے کا نہیں، ہر جنازہ اس بات کی دعوت دیتے ہوئے جاتا ہے کہ بھئی تو بھی ایک دن اسی طرح آئے گا، اسی طرح لیٹے گا، اسی طرح تیری جنازے کی نماز پڑھائی جائے گی۔ اس سے پہلے تو اپنی قبر کی تیاری کر لے۔ ہر ایک جنازہ، ایک موت ہزاروں کی حیات ہوتی ہے، ایک موت ہزاروں کی حیات۔ کیا مطلب؟ ایک جنے انتقال ہوئے تو انہوں احساس بیدار کر کے جاتے ہیں کہ تم ہمارے زندگی میں جو کچھ کمیاں ہیں ان تمام کو دور کرو، مرنے کے بعد اللہ کے پاس منہ دکھانا ہے، وہ منہ دکھانے کے قابل بن کے جاؤ۔ حضرت فرمایا کہ یہ بیچارے جو کچھ موت کے ڈر ہے، سکرات کا عالم ہے، ان سب سے پار ہو چکے، لیکن وہ عالم ہمارے اوپر آنے والا ہے۔ تو اس لیے مرحومین کو ہم یاد کریں، ایصال ثواب کریں، جو کچھ ان کے ذمہ داریاں۔ 2 چیزیں عام طور پر عورتوں کا کوئی قرض ورض نہیں ہوتا، قرض مردوں کا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم اکثر ساتھیوں سے یوں کہا کرتے ہیں
مردوں کا جب بھی قرض ہے باقاعدہ معلوم کریں. علماء فرماتے ہیں اگر کسی کے حق میں قرض ہو اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہو جائے اس کی مغفرت نہیں ہوگی. اللہ کے رسول علیہ السلام وہ بندہ جو قرض لے کر انتقال ہو گیا اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھاتے تھے. پوچھا گیا حضرت کیوں؟ فرمایا قرض لے کر انتقال ہو جانے پر اگر وہ بیچارہ قرض ادا کیے بغیر دنیا سے چلا گیا، فرمایا پھر دوبارہ زندہ ہو شہید ہو، تیسرے بار زندہ ہو شہید ہو، چوتھے بار زندہ ہو شہید ہو، تب بھی اس کی مغفرت نہیں ہوتی. اس لیے کیا کہا آپ؟ اعلان فرماتے تھے جنازے میں، ارے بھئی کوئی ہے جو ان سے قرض لیا ہو یا قرض دیا ہو، اگر کوئی ہے تو ہم سے آ کر مل لیں، حساب کتاب مکمل کر لیں. وارثین اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں، چھوٹے موٹے قرض ہوتے ہیں، نہیں بھئی کوئی معاف کرنا، معاف کر ڈالو. بھئی جب انتقال ہو گئے اب کیا کرو؟ معاف کر دیجئے. اگر معاف نہیں کرتے لینا ہے کمپرمائزنگ کر لیں، صلح کر لیں، بیٹھ کر آپس میں معاملہ نمٹ جائیں تاکہ آخرت میں اس کا حساب کتاب دینے کی نوبت نہ آئے. اسی طرح علماء فرماتے ہیں جس وقت انتقال ہو گیا کسی کا تو ان کی وراثت فوراً تقسیم کر دینی چاہیے، فوراً وراثت تقسیم کر دینی چاہیے. جس کے بھی عام طور پر مستورات کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، مردوں کا مسئلہ زیادہ ہوتا ہے، وراثت فوراً تقسیم کر دینی، ورنہ کسی کو وراثت استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے. الغرض اللہ تعالیٰ نے شریعت مطہرہ میں ایسے بہترین نظام بنائے ہیں کہ ہم لوگ دنیا میں رہتے ہوئے ایک کسی نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے رسول میری ماں کی جیسی خدمت کرنی چاہیے نہیں کر سکا، اب میری والدہ دنیا سے چلی گئی، مجھے بڑا احساس ہے اس کا، میں اب کیا کر سکتا ہوں؟ حضرت نے فرمایا تمہارے والدہ کی سہیلیاں ہیں، اگر ہیں تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو، اچھا معاملہ کرو، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ فرما بردار بچوں میں آپ کو شامل کر دے گا. اگر ہم زندگی میں اگر ہم سے بھول ہو گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بدل فرمایا، ان کے ساتھ اچھا سلوک. خصوصاً میں مستورات سے یہ بات کہتا ہوں کہ ماں جی کی جو کچھ بھی ماشاءاللہ اچھے صفات تھے وہ تمام صفات ہم لوگ اپنائیں. اچھے صفات ہر ایک کے اندر بہت ساری خوبیاں ہوتی ہیں، وہ خوبیاں ان کے انتقال کے بعد پتہ چلتا ہے، ارے بھئی یہ خوبی تھی، یہ خوبی تھی، یہ خوبی تھی. عام طور پر علماء یہ فرماتے ہیں تنصرون بضعفائکم، گھر میں کوئی ضعیف رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ ضعیف کی برکت سے پورے خاندان کو کھلاتا ہے. وہ ضعیف جب دنیا سے چلے جائیں فرمایا ان کے اچھے کام خاندان میں بانٹ لینا چاہیے. امی صدقہ کرتے تھے وہ انشاءاللہ میں ایک پابندی سے کروں گی، نماز پڑھتے تھے نماز میں کروں گی، غریبوں کو روٹیاں کھلاتے تھے وہ کام میں کروں گی. جو بھی اچھائیاں ہیں وہ اچھائیاں ایک ایک تقسیم کر لیں. وہ اچھائیاں جب تک خاندان میں باقی رہیں گی انشاءاللہ اللہ خاندان کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہیں لائے گا. پورے خاندان کو اللہ تعالیٰ عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، وقار کے ساتھ باقی رکھے گا. اس کے لیے خاص طور پر اس بات کا خیال رکھیں کہ والدہ محترمہ کے اندر جتنی اچھائیاں تھیں وہ اچھائیوں کو برقرار رکھیں. اور اس کے ساتھ سب سے اہم بات وہ یہ ہے انہوں نے اپنی زندگی میں ماشاءاللہ ایک ماحول، بچوں کے لیے تو ہر ایک دعا کرتے ہیں، بچوں کے لیے تو ہر ایک دعا کرتے ہیں. اب بڑے جب چلے جاتے ہیں خاندان کے بڑے ہوتے ہیں، خاندان کے بڑے چلے گئے تو ہم لوگ آزاد نہیں ہو جانا. عام طور پر کیا ہوتا ہے بڑے چلے گئے اب مجھے کون بھی کیا بھی بولنا نہیں. ابا رہے تک بولتے تھے نہیں بھائی ابا چلے گئے بڑے بھائی اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں، امی چلی گئی بڑی بھائی بھی اس کی ذمہ دار ہوتی ہیں. تو ذمہ دار بڑوں کو بڑے مان کر چلیں گے ہمارے خاندان کا امن باقی رہے گا، اتحاد باقی رہے گا، اتفاق باقی رہے گا، محبت باقی رہے گی، خاندان کے اندر جوڑ باقی رہے گا. یہ کب؟ جب ہر کام خاندان کا مشورے سے کریں. کوئی بھی یہاں تک کہ نکاح بھی کرائیں تو خاندان کے مشورے سے، کوئی بھی کام ہو تو خاندان کے اندر کوئی نیا رشتہ آپ جوڑ رہے ہیں مشورہ کر کے کریں گے انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا. اور اس کے ساتھ نمازوں کا اہتمام جو ہو گیا. اب آئندہ 5 وقت پابندی سے مرد ہو یا عورت سب. میں تو پرسوں بھی ایک جگہ پر کہا جس گھر کی عورتیں نمازی ہوتی ہیں اور سے یہ بات دل اور دماغ میں بٹھا لینا،
جس گھر کی عورتیں نمازی ہوتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ علماء فرماتے ہیں اس گھر کے مرد حضرات کی کمائی میں کبھی تکلیف نہیں ہوگی۔ کیوں؟ ایک بندے کو جیسا دعا ذکر میں بٹھاتی ہے، نہیں، دعا ذکر میں جیسے آپ کوئی کام کے لیے گئے تو دعا ذکر میں کسی کو بٹھاتے ہیں، بھائی ذرا دعا کرو میرا کام آسان ہو جائے۔ تو مستقل جب بیوی گھر کے اندر نماز پڑھے گی، دعا کرے گی، شوہر کی کمائی کو اللہ آسان کر دے گا، نہیں ہونے کے کام پورے ہو جائیں گے۔ کب؟ جب گھر کے اندر بیوی نماز پڑھے، دعا کرے۔ اگر بیوی نماز نہیں پڑھتی ہے تو کیا ہوگا؟ چتا لاکھوں ڈالے کو تو بھی غار ہرا میں ڈالے سکا، کیا بھی فائدہ نہیں، پیٹ بھرتا ہی نہیں۔ جیسے کہتے نہیں، ارے بھائی کیا کہا جاتا ہے، اس کی پیٹ قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی مٹی نہیں بھر سکتی۔ اس طرح بے برکتی آ جائے گی اس وقت میں جب بغیر نماز کے مال آئے، جہاں کہاں آیا۔ اکثر لوگ اچھے ماشاءاللہ بڑی بڑی رقم کماتے ہیں ماہانہ، لیکن آخری مہینے میں وہ فقیر زندگی، وہ غربت والی زندگی، وہ مسکین۔ کیوں بھائی؟ کیا قصہ؟ ہاتھ میں برکت نہیں ہے۔ ہاتھ میں برکت دنیا میں کام خریدنے کی چیز نہیں، برکت وہاں سے اترنے کی چیز ہو۔ وہ برکت اتارنے کے لیے سب سے پہلی چیز نماز کا اہتمام۔ دوسری چیز صبح و شام، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں دسترخوان پر جب بیٹھے بسم اللہ بول کر کھانا کھایا کرو۔ شیطان آپ کے دسترخوان پر نہیں بیٹھے گا، بسم اللہ بول کر دروازہ بند کیا کرو، شیطان آپ کے گھر میں نہیں رہے گا۔ جس گھر میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے شیطان اس گھر سے دور ہو جاتا ہے۔ تو ہم لوگ خاص طور پر اس بات کا خیال کریں۔ بچے بھی بغیر سلام کے بچے آ گئے ان کو واپس بھیج ڈالنا باہر، جا بیٹے جا، سلام کر کو اندر آؤ۔ جب سلام کر کو اندر آتی جو شیاطین ہلو پیچھے آتی رہتی، اس کے ساتھ گھس جائیں گے بول کر آتے وقت سلام کرتے انہوں بھاگ جاتے ہیں پیچھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ سلام سلامتی کا پیغام ہے، سلام سلامتی کا پیغام ہے۔ ماشاءاللہ اس وقت میں آپ کا خاندان ایک معزز خاندان، محترم خاندان، اس خاندان کی عزت اور آبرو سب فرد پر، تمام بچیوں پر بھی ہے، تمام بچوں پر بھی ہے۔ ہر ایک اس بات کا خیال رکھے، ہماری لڑکیاں بھی، ہماری بچیاں بھی پردے کے ساتھ، حیا کے ساتھ اپنے گھر میں رہیں اور موبائل کا استعمال احتیاط سے کریں۔ ہمارے مرد حضرات بھی ہمارے بچوں کی نگرانی کریں، نوجوان بچوں کی نگرانی کریں، نوجوان بچوں کی دیکھ بھالی کریں۔ اس کے لیے کیا کرنا؟ کچھ بھی کریں، خالی نماز ہی بنا ڈالو، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، تمام برائیاں دور ہو جائیں گی۔ تو اس کے لیے ماشاءاللہ والدہ محترمہ تھیں، سب کے سلسلے میں دعائیں کرتی تھیں۔ اب اللہ کی پیاری ہوگی، اللہ ان کو کروٹ جنت عطا فرمائے، مقام بلند فرمائے، اللہ اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرمائے۔ بہرحال ماں اور باپ کے جگہ دنیا میں کوئی نہیں لے سکتے، یہ ناقابل تلافی، یہ نقصان ہے، یہ خلا ہے، اس خلا کی جگہ کوئی نہیں لے سکتے۔ تو اب اس وقت میں ہم لوگ اللہ سے دعا بھی کریں گے، اور جو اس وقت جن کے ماں باپ ہیں وہ اپنے ماں باپ کی قدر کریں، جن کے ماں باپ ہیں وہ اپنے ماں باپ کی قدر کریں، ان سے دعائیں لیں۔ باپ جنت کا دروازہ ہے، ماں جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے، ماں جنت۔ بعض لوگ امی کو خوش کرتی ہیں، ابا کو ناراض کر ڈالتی ہیں۔ امی خوش سے میرا بیٹا میرا بیٹا میرا بیٹا، ابا وہ کیئرج کرتی نہیں۔ ارے اللہ کے بندے، ابا جنت کا دروازے کو خوش رکھے تو اتنا دروازہ کھلتا سو۔ جنت خوش ہے بھائی، بہت اچھی بات ہے، دروازہ بند ہے نا، کہاں سے چلے جاؤ گے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا الاب اوسط ابواب الجنہ، باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے۔ تو اس لیے سب ساتھی اس بات کی فکر کریں، والدین ہیں، والدین کی بات مانیں، ان کی نصیحت سنیں۔ اب نہیں ہے، بڑے چلے گئے دنیا سے، لیکن ان کی نصیحتیں ہیں ہمارے، کسی کو نصیحت کیے ہوں گے، وہ تمام نصیحتیں اب اس پر عمل کرنا ان کے ساتھ ہماری وفاداری ہے۔ سب کریں گے بھی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں، انشاءاللہ دعا ہو جائے۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك المجد كله ولك الثناء كله وإليك يرجع الخلق كله. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين. أصلح لنا شأننا كله
ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے خطایا سے درگزر فرما، بقیہ زندگی تیرے رحمات پر مرضیات پر گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں سر ایک کو نیک بنا، ایک بنا، متحد بنا، متفکر بنا۔ یا اللہ ہر ایک کے اندر فکر پیدا فرما، اپنے آخرت کی فکر پیدا فرما، اپنے قبر کی فکر پیدا فرما، حشر کی فکر پیدا فرما، دنیا کے تمام ضروریات کو سلوٹوں میں پورا فرما۔ یا اللہ مرحومہ محترمہ کے یا اللہ جتنے نیک اعمال ہیں سب کو قبول فرما۔ یا اللہ جتنے غلطیاں بھول سے ہو چکی ہیں سب کو معاف فرما، کروٹ کروٹ جنت عطا فرما، مغفرت فرما۔ یا اللہ درجات بلند فرما۔ یا اللہ قبر میں یا اللہ جنت قبر کو جنت کا باغ بنا دے، قبر میں یا اللہ جنت کا بسترا بچھا دے۔ یا اللہ جتنی دور ان کی نظر جائے اتنی دور قبر کو وسیع فرما، قبر کے عذابات سے محفوظ فرما، قبر کے عذابات سے محفوظ فرما، قبر کے عذابات سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ماں سب کے لیے بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے۔ یا اللہ دنیا بھر کے تمام تھکانوں کے بعد جب ماں کو دیکھتے ہیں، یا اللہ ماں کی دعائیں، ماں کی خدمت، ماں پر نظر، یا اللہ یہ واقعتاً تمام تھکان کو دور کر دیتی ہیں۔ یا اللہ ماں سب کے لیے سہارا ہوتی ہے، ماں دل کے دلاسا ہوتی ہے، ماں سب کے لیے رحمت ہوتی ہے، ماں سراپا جنت ہوتی ہے۔ یا اللہ آج وہ ہم سے رخصت ہو گئی، یا اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے یا اللہ جتنے یا اللہ ان کے خیر و خوبیاں تھیں، جتنی ان کی اچھائیاں تھیں، جتنی ان کی برکات تھے، وہ سب یا اللہ ہمارے خاندان میں برقرار فرما، وہ سب ہمیں نصیب فرما۔ جتنی مائیں ہیں، جتنے باپ ہیں، ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ان کی نصیحتوں کو اپنے لیے زندگی گزارنے کے لیے ہدایت سمجھ کر اس کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جتنی دعائیں مانگی گئی ہیں، جتنی دعائیں یا اللہ مانگی جائیں گی، اپنے فضل سے اپنے کرم سے قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے دنیاوی اخروی تمام مسائل کو حل فرما۔ ہمارے مردوں کے بھی مسئلے ہیں، ہمارے عورتوں کے بھی مسئلے ہیں، تمام کے مسئلے اپنے فضل سے حل فرما۔ یا اللہ ہم بہت غریب ہیں، یا اللہ تو بے نیاز بنا دے۔ یا اللہ ہم بہت پریشان ہیں، پریشانی کو دور فرما دے۔ بہت بیمار ہیں، شفا عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ بہت سارے مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں، مسائل کو حل فرما، مسائل کو حل فرما، مسائل کو حل فرما۔ ربنا تقبل منا ما كان صالحا وصحنا ما كان فاسدا، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا، اللهم من احييت منا فحي الاسلام ومن توفيت منا فتوفى ایمان۔ اللهم تقبل منا ما كان صالحا وصحنا ما كان فاسدا برحمتك يا ارحم الراحمين۔ الحمد لله۔